یہ کہانی ہے 1979 کی، جب ایران ایک غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ اور فسادات ہو رہے تھے۔ ان پروٹیسٹ میں عوام کی بہت بڑی تعداد شامل تھی جو اس وقت کے رولر شاہ آف ایران سے تنگ آ چکی تھی۔ شاہ کا آمرانہ دور جو امریکہ اور مغربی حمایت سے چلتا تھا، اب عوامی بغاوت کی نظر ہوتا جا رہا تھا۔ کئی منتھ تک چلنے والے یہ پروٹیسٹ ایک انقلاب کی شکل اختیار کر چکے تھے، جسے ایران کے پولیٹیکل لیڈر امام خمینی لیڈ کر رہے تھے۔ 13 منتھس کے اس پروٹیسٹ کے بعد شاہ آف ایران کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور ایران کو آیت اللہ خمینی کی شکل میں ایک نیا لیڈر مل گیا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے امریکہ ایران کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اس ٹیک اوور کے فوراً بعد سٹارٹ ہوئے یو ایس ایمبیسی پر اٹیکس، جن کو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھنے والے ایرانی اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے تھے۔ اس اٹیک میں 52 یو ایس ڈپلومیٹس اور امریکن سٹیزنز کو 444 دن تک اسٹوڈنٹس نے یرغمال بنائے رکھا۔ ایز وی نو کہ جہاں امریکن ڈپلومیٹس یا سٹیزنز کو نقصان پہنچتا ہے تو وہاں امریکہ اپنی پوری ملٹری پاور کے ساتھ دھاوا بول دیتا ہے۔ جب ایرانین اسٹوڈنٹس نے یو ایس سٹیزنز کو یرغمال بنایا تو یو ایس نے ایران کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے ہزاروں سینکشنز لگا دی۔ امریکہ نے امریکن بینکس میں موجود ایران کے $12 بلین کے ایسٹس کو فریز کر دیا، یعنی اب ایران اپنے پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکہ سے آئل کی ٹریڈ بھی روک دی، جس کا ایران کو بھاری نقصان ہوا۔ امریکہ نے ایران پر اتنی اسٹرکٹ ٹریڈ سینکشنز لگائیں کہ بڑی بڑی کمپنیز جیسے پیپسی، آئی بی ایم اور جنرل الیکٹرک نے ایران میں اپنے آپریشنز روک دیے۔ ایران پر سینکشنز کا آغاز 1979 میں ہوا، لیکن ایران کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا امریکہ سوچ رہا تھا۔ جیسے جب سینکشنز لگائی گئیں تو ایرانی جی ڈی پی $90 بلین کی تھی، جو آج 2024 میں $434 بلین کی ہے۔ امریکہ کی سوچ تھی کہ شاید ایرانی جی ڈی پی نیچے جائے گی، مگر یہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایران سینکشنز کے باوجود بھی نیوکلیئر بام بنا رہا ہے، رشیا اور چائنا سے آئل ٹریڈ کر رہا ہے، اور تو اور اوپنلی ملیٹنٹ گروپس لائک حزب اللہ اور حماس کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور کوئی بھی ایران کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ایران کے پاس ہیں 4 اسٹریٹجک پاورز جو ایران کی بدماشی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 سپر پاور ہے ایران کی جیوگرافی۔ اگر ہم ایران کے بارڈرز کو دیکھیں تو ایران نارتھ میں البورز ماؤنٹنز اور ساؤتھ میں زیگروس ماؤنٹنز سے گھرا ہوا ہے، جو کہ ایک نیچرل بیریئر کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسٹرن بارڈر میں طویل ڈیزرٹ موجود ہے، جو کہ دنیا کے گرم ترین اور خشک ترین ڈیزرٹس میں سے ایک ہے۔ اور اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں تو ایران کی سدرن کوسٹ پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہارموز آتا ہے، جو ایران کی جیو پولیٹکس میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں موسٹ امپورٹنٹ آئل ٹریڈ روٹ ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ ایران پر نارتھ سائڈ سے اٹیک کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیسپین سی کو پار کرنا ہوگا، جو اس کی ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے بہت مشکل کام ہے، اور پھر کیسپین سی کو کراس کرنے کے بعد البورز ماؤنٹنز کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ایک نیچرل وال کا کام کرتے ہیں۔ اب ویسٹرن سائڈ کو دیکھیں، یہاں آپ کا سامنا بلند و بالا زیگروس ماؤنٹنز سے ہوگا، جو البورز ماؤنٹن رینج سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ اس لیے ایران کو ویسٹرن سائڈ سے کانکر کرنے کا فارمولا بھی پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ یہی ہوا تھا صدام حسین کے ساتھ بھی، جب اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو سدرن سائڈ سے کانکر کرنا چاہا تھا۔ عراق کے ٹینکس اور ہیوی ملٹری آرٹلریز پہاڑوں میں پھنس گئی تھی، جو عراق کے لیے کافی ڈیڈلی ثابت ہوا۔ اب آتی ہے ایران کی دوسری سپر پاور، دنیا کی آئل سپلائی کو کنٹرول کرنا۔ ایران کے ساؤتھ میں اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جو ایک چھوٹا سا بحری رستہ ہے جو پرشین گلف کو گلف آف اومان سے کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ چھوٹا سا بحری راستہ گلوبل آئل ٹریڈ کی لائف لائن مانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آئل ٹریڈ اسی بحری راستے سے کی جاتی ہے۔ ادھر ایران کی بہت میجر نیول بیسز موجود ہیں، جو ایران کو کبھی بھی اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی قابلیت دیتی ہیں، اور اس ایریا میں اور کوئی میجر ملٹری بھی نہیں۔
जो ईरान को टक्कर दे सके। अगर ईरान इस इलाके पे कंट्रोल हासिल कर ले तो देखते ही देखते दुनिया की इकोनॉमी बंद कर सकता है। ईरान की थर्ड स्ट्रेटेजिक सुपर पावर है प्रॉक्सी वॉरफेयर। लेकिन प्रॉक्सी वॉरफेयर है क्या? लेट मी एक्सप्लेन। जब कोई मुल्क डायरेक्ट जंग लड़ने के बजाय अपनी मेन फौज के अलावा ग्रुप्स तैयार करता है ताकि वो ग्रुप्स उस मुल्क के बिहाफ पर जंग लड़ सकें, और मॉडर्न टाइम्स में ईरान से प्रॉक्सी वॉरफेयर में कोई आगे नहीं है। कई मुल्कों में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, पैलेस्टाइन में हमास, इराक में हरकत अल नुजाबा, यमन में होसीज, और अगर हिस्ट्री का डिटेल में मुताला करें तो ये लिस्ट लंबी होती चली जाती है। ये प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी ईरान को दो मेन तरीकों से हेल्प करती है। नंबर 1, ईरान की रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ती है अपनी मिलिट्री को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बगैर, जैसे आजकल लेबनान में आप लोग देख सकते हैं। नंबर 2, ईरान को सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि अपनी मिलिट्री के अलावा ईरान के इंटरेस्ट को ये प्रॉक्सी ग्रुप्स भी बैक कर रहे होते हैं, और किसी जंग के दौरान ये ग्रुप्स ईरान को डिफेंड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ईरान की फोर्थ सुपर पावर है सैंक्शंस में एक नॉर्मल इकोनॉमी की तरह परफॉर्म करना। 1979 से ईरान पे शदीद सैंक्शंस लगी हुई हैं। किसी भी नॉर्मल मुल्क पर यही सैंक्शंस लगी होती तो वो कब से कोलैप्स कर चुका होता, लेकिन ईरान की परफॉर्मेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। 1979 से लेकर आज तक ईरान की इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं हुई, बल्कि सैंक्शंस के बावजूद बढ़ती ही चली गई। आज ईरान के पास इतना पैसा है कि वो हर किस्म के हथियार की टेस्टिंग करता फिर रहा है, दुनिया भर में अपने ग्रुप्स की फंडिंग कर रहा है। इतने सालों की सैंक्शंस ने ईरान को अपनी जरूरियात को खुद पूरा करना सिखा दिया है। मॉडर्न ड्रोन्स हों या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ईरान को इन सैंक्शंस ने तबाह करने की जगह खुद कफील बना दिया है। आज पाकिस्तान जो शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और पॉलिटिकली भी अनस्टेबल है, अपने हमसाय मुल्क ईरान से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर पाकिस्तान को भी इस क्राइसिस से निकलना है तो ईरान की तरह सेल्फ रिलायंट बनना होगा और तमाम हमसाय ममालिक इंक्लूडिंग इंडिया से ट्रेड के रास्ते खोलने होंगे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल सके। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान उल्टा रास्ता अपनाता है। जहां अमेरिकन सैंक्शंस के डर से हमने 1990 से आज तक ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं की, हालांकि पाकिस्तान शदीद एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। ईरान तो अमेरिकन जाल से निकलने में कामयाब हो गया, क्या पाकिस्तान कभी इस जाल से निकल पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।